حاضرین یہ کتاب ہے من لا يحضره الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 29 میں، اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو دکھاؤں یہ روایت، بلکہ صفحہ نمبر 28 میں. یہ صفحہ نمبر 28 ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے حدیث، وَلَمَّا نَاجَ اللَّهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ، وَلَمَّا نَاجَ اللَّهُ مُوسَى، جب ملاقات کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ سے، مناجات کے لیے گئے تھے موسیٰ بن عمران، تو موسیٰ نے عرض کیا یا رب ان بلی ابعید انت منی فانادیک ام قریب فاناجیک فاوحى اللہ جل الیہ تعالی انا جلیس من ذکرہ، میں آپ تم قریب ہو تاکہ میں تجھے ندا دوں، یا تو بعید ہے میں تجھے پکاروں، یا تو قریب ہے تا میں مناجات کروں، سرگوشی کروں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھ سے بات کرے میں اس کے قریب ہوں، اس کا جلیس ہوں. تو کہا یا رب انی اکون فی احوال اجلک ان اذکرک فیہا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو انسان ہوں، ایسے حالات ہوتے ہیں جو مجھے شرم آتا ہے، مجھے شرم آتا ہے کہ میں آپ کا ذکر کروں. یہ مولوی صاحب چلے گئے، انہوں نے اپنا کال کاٹ دیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اپنا کال خود کاٹ دیا. تو میں تجھے کیسے ذکر کروں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اذکرنی علی کل حال، اے موسیٰ مجھے ہر حالت میں میرا ذکر کرو. اچھا، اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، بلے وسأل عمر بن یزید ابا عبد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام عن تسبیح فی المخرج وقراءۃ القرآن، کہ عمر بن یزید نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان لیٹرین میں قرآن کی تلاوت کرے یا تسبیح کرے. فرمایا کہ لم یرخص فی الکنیف اکثر من آیت الکرسی ویحمد اللہ او آیت الحمد للہ رب العالمین، کہ انسان اگر پاخانے میں ہے، لیٹرین میں ہے، تو قرآن پڑھنے کی اجازت صرف آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ کی حمد کر سکتے ہیں، اس اللہ کی حمد کر سکتے ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. ومن اذن سمع الاذان فليقول كما يقول المؤذن ولا يمتنع من الدعاء والتحمید. اچھا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ دعائیں بھی ہیں کہ جو انسان جاتا ہے بیت الخلاء میں، اس کو کیسے وہ وہاں پہ وہاں پر دعا کرے. اب دیکھیں یہ جو انہوں نے جو روایت لے کے آئی اصول کافی کی کہ العورت عورتان، کہ انسان عورت دو ہیں، آگے والا اور پیچھے والا. تو اس کا جواب میں نے عرض کیا، یہ فاقد ساتر کے لیے روایت ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، یہ کم نہیں ہے. یہ ایک روایت جو ان کو ملا ہے باب حمام میں، وہ سمجھتے ہیں وہ باب کی وجہ سے، چیپٹر کی وجہ سے سمجھتے ہیں یہ حمام کے متعلق. یہ حمام کے متعلق نہیں ہے کہ حمام میں جو ہے وہ انسان چھپانے کی ضرورت نہیں، صرف آگے ہاتھ رکھو. وہ بیوقوفی ہے آپ کی. وہ اب کس نقطے کی بنا پر کلینی نے اس کو اس باب میں لایا مجھے نہیں معلوم. محدثین کے ذہن میں بعض ایسے نقطے ہوتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں بعض احادیث کو، لیکن وہ ہمارے پاس وہ روایت بہت زیادہ ہیں. مثلا کتاب وسائل الشیعہ میں فاقد الساتر کے لیے، جو شخص اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نہ اس کو کپڑے چوری ہو گئے، گم ہو گئے، جل گیا، جو بھی کچھ ہوا، انسان حالات آ جاتے ہیں ایمرجنسی میں، نماز کیسے پڑھے؟ تو اس کے لیے یہ روایات بہت زیادہ ہے کہ اس کے لیے ایک آگے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، وہ حمام کے لیے نہیں ہے. اچھا، اس نے جو ذکر کیا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ یہ روایت کہ النورۃ سترہ، النورۃ سترہ، کہ چھونا جو ہے یہ خود ساتر ہے، چھونا خود ساتر ہے. اگر انسان حمام میں جاتا ہے، اس نے یہ روایت لکھا ہے کہ اگر انسان چھونا لگا دے تو پھر اس کے لیے ساتر کو نکالنا یہ جائز ہے. یہ ایک شاذ روایت ہے، یہ ایک شاذ روایت ہے. جو اکثر روایات میں یہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام چونا جو لگاتے تھے، چونا لگانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خود انسان لگاتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چونا لگاتا ہے، اور پھر بغل وغیرہ کے نیچے اگر کوئی دوسرا لگا دے تو اس میں حرج نہیں ہے، حمامی والا لگا دے. لیکن اگر مثلا پرانے زمانے میں حماموں میں کیا ہوتا تھا، حماموں میں تو بجلی بھی نہیں ہوتی تھی نا، اب بجلی ہے، اب روشنی ہے. اب صبح سویرے آپ اذان سے پہلے چلے گئے، وہاں تاریک ہے بھائی، آپ نے نورہ لگا دیا، وہ اتنی تاریک ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اب اس حالت میں شاید مثلا اگر اس حالت میں انسان
ساتر گرا دے تو اس میں بولے اگر کوئی نظر نہیں آتا تو اس طرح دور سے اگر دے کہ کوئی نظر نہیں آتا وہ اس میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ باپ بیٹے کیسے گئے حمام میں، بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں جو ابھی اس زمانے میں جو ہوٹلوں میں جو شاور وغیرہ ہوتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں نا آپ۔ حمام مڈل ایسٹ کے حماموں میں نہیں گئے، مڈل ایسٹ کے حمام میں 20 آدمی جاتے ہیں، 100 آدمی اکٹھے جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا ہال ہوتا ہے اور اس میں سب لوگ حمام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ گدا ہمارے ہاں حرام ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ان کے پاس گدوں کی 2 قسم ہے، ایک وحشی ہے ایک اہلی ہے۔ وحشی تو جائز ہے بلا شک ان کے نزدیک، وحشی جو گدا ہوتا ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں۔ جو اہلی گدا ہے اس میں ان کے علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس کے علماء بخاری میں اس کی جواز ہے